تو وہ آپ کا حسن گفتگو ہی ہے. میں سمجھتا ہوں نہ تو بندہ لباس سے وقتی طور پہ متاثر ہو سکتا ہے ایک جھلک کے لیے, بالکل ایسے لباس کے لیے, آپ کی سواری سے کوئی چند لمحوں کے لیے کوئی آدمی متاثر ہو سکتا ہے, آپ کی دولت سن کے متاثر ہو سکتا ہے, لیکن جو پرماننٹ ایک تاثر ہے قلب اور روح پہ اور انسان کے جو دماغ پہ ہے, وہ تو کوئی اور زندگی پہ جو ہے وہ سر میں آپ کے اس پروگرام میں ایک چھوٹا سا مقدمہ رکھنا چاہوں گا, کیونکہ بڑی اچھی گفتگو ابھی انٹروڈکشن میں آپ نے فرمایا, ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. یہ جو ہماری آج کا ٹاپک ہے حسن گفتار کی اہمیت اور افادیت. اب یہاں سے دو مدے نکلتے ہیں. پہلا مدہ تو ہم نے بات کیسے کرنی ہے, دوسرا امپورٹنٹ مدہ یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں فرق کیسے آئے گا کہ وہ حسن گفتار ہے یا خوشامد ہے. کیونکہ ہمارے ہاں معاشرتی لحاظ سے آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, شعبہ ہے زندگی میں چلے جائیں, کسی پروفیشن کو دیکھ لیں تو وہاں پر ایک نیا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے جس کو یس مین شپ کہا جاتا ہے. جس کانسیپٹ میں ہم دیکھتے ہیں ہم نے اپنے سے اوپر والے عہدے والوں کو خوش آمد کر کے خوش کرنا ہے. اب وہاں پر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بالکل ایسے ہی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ الفاظ کا چناؤ کیے جاتا ہے اور اپنے انٹرسٹ کو فردر سرو کیا جاتا ہے. میں اس کو اقبال کے ایک شعر سے تعبیر کرتا ہوں, اور حسن گفتار کو حسن کردار کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے. اقبال فرماتے ہیں, اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. یعنی حسن گفتار, جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین, کہ وہ جو 5 منٹ ان کے انداز اور ان کی جو تبلیغ کے ہوا کرتے تھے, اس کے پیچھے کئی سال کا کردار تھا اور ان باتوں پر عمل کرنا تھا. تو میرے ہاں حسن گفتار اور حسن کردار اگر ہم ان کو پیرالل لے کے چلیں گے تو اپنی آنے والی نسل کو ہم ایک بہترین زندگی کا خاکہ بنا کے دے سکتے ہیں. لیکن جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر الفاظ کا ہی استعمال کرنا ہے, چاہے وہ ممبر پہ کریں, چاہے وہ کسی پولیٹیکل فورم پر کریں, چاہے کلاس روم میں کریں, اس کی افادیت بالکل بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں اسمبلیوں میں جو ماشاءاللہ انداز ہے آج کل حسن گفتار جو ہے, اور وہ جو حسن گفتار کی ایسی تیسی پھر رہی ہے, سر وہ بھی بڑا ایک المیہ ہے. وہ تو اس مقام کو بھی کوالیفائی نہیں کر پا رہے نا جس کے اوپر ابھی ہم سطحی طور پر بات کر رہے ہیں. میں تو اس سے آگے کا فلسفہ بتا رہا ہوں کہ حسن گفتار کے مقام تک پہنچنا ہی سب کچھ نہیں ہے. ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ حسن گفتار پلس حسن کردار, اس کا املگمیشن آرٹسٹ ہو سکتا ہے. بالکل گفتار آرٹسٹ ہو سکتا ہے, ایکٹنگ بھی ہو سکتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اصل اس کے پیچھے جو ہے وہ کردار ہوگا. تو پھر سر میں ایک چھوٹی سی حدیث ادھر عرض کرنا چاہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور اسی طرح حسن گفتار اور خوشامد کے درمیان چیزوں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا اگر تم اپنے میں ایسے لوگ پاؤ جو خوشامد کریں, ان کے منہ میں مٹی ڈال دیا کرو. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں اسلام کی تعلیمات جو ہیں نا وہ انسان کی پوری زندگی کو بدلنے کے لیے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا ونڈو ڈریسنگ کرنے کے لیے نہیں ہے. یعنی حسن گفتار کردار کے بغیر بالکل بے معنی چیز ہے, جس طرح انسان کا بدن روح کے بغیر ہے. ٹھیک, ڈیلی کارنیگی کو یاد کر کے وہ کام نہیں چلے گا, ایکچوئل کرنا پڑے گا, ادھر آنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا تو یہ خاص